جی یہاں پر یہ سوال اچھا ہے، تو میں یہاں پر سوال کو دوبارہ دہراتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ناچیز کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولا مدد فرما، یا مولا مدد فرما۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ ہمارے سامنے آدم کے سیریز کے اندر ایک اور سوال کہ یہ کون سی جنت تھی جس میں آدم کو رکھا گیا، اور کیسے ممکن ہوا کہ شیطان کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے اس یعنی کہ اپنے دربار سے دور کیا تھا، وہ اس جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو ساتھیوں، سب سے پہلے ناچیز آپ کے سوچنے کے لیے ایک سوال کرتا ہے، اور اس سوال کے اندر آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات ہو گئے۔ وہ یہ ہے کہ کیا آدم جسم کے ساتھ یعنی کہ اس خاکی جسم کے ساتھ جنت میں گیا تھا، یا روحاً یا روح کے ساتھ؟ اگر ہم ایک عام جنت کا تصور کریں تو ہم جنت کے تصور کے ساتھ روحانی کا تصور کرتے ہیں کہ فلاں شخص گزر گیا، مولا اس کو جنت نصیب کرے، فلاں شخص اچھا تھا، وہ ضرور جنت میں گیا ہوگا۔ اور ہمارے لیے بھی ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ جب ہم اس فانی دنیا کو، اس فانی جسم کو چھوڑ کے جائیں اور مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرے تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ اب آ جائیں آدم کی سٹوری کے اندر۔ اگر ہم دوبارہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ابھی ابھی خداوند تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے یعنی کہ جسمن بنایا تھا، تو پھر ابھی تو وہ پیدا ہوا تھا، ابھی تو اس نے اس دنیا کے اوپر جنم لیا تھا، اور ابھی تو اس نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ تو وہ کس طرح سے اسی لمحے کہ جب خداوند تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی تو وہ اس جنت میں پہنچ گیا جس کا ہم تصور کرتے ہیں روحانیت کے لیے اور گزر جانے والوں کے لیے۔ ہاں، اب یہ سوال جو آپ نے پوچھا وہ درست ہو گیا کہ پھر یہ کیسی جنت تھی اور یہ جنت کہاں تھی؟ اگر ہم سوچیں کہ آج ایز اے اسماعیلی یعنی کہ اسماعیلی ہونے کے ناطے وہ مومنین جو امام کی فرمان برداری میں، امام کی قربت میں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی جنت میں ہے۔ اور وہ لوگ جو امام شناسی میں، امام کی معرفت میں، امام کی فرمان برداری میں دور ہے، وہ جنت میں نہیں ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ دوزخ میں ہے۔ ایک مقام پر ناچیز نے دیکھا کہ جب کسی شخص نے اگنورنٹ کے بارے میں یعنی کہ جاہل کے بارے میں یہ کہا کہ جاہل لوگ کل دوزخ میں ہو گئے، تو سلطان محمد شاہ نے، ہماری جانیں اس سے فدا ہو، اس کو کریکٹ کروایا اور یہ فرمایا کہ جاہل آج بھی دوزخ میں ہے۔
اگر جاہل اگنورنٹ آج بھی دوزخ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین، علم والے، عابدین، سالکین، امام کی قربت رکھنے والے، امام کے فرمان بردار آج بھی جنت میں ہو گئے۔ دوبارہ ہم آئے، ایک اور سوال جو ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا ہے وہ یہ تھا کہ آدم کو جب خداوند تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو وہ کتنے سال کا تھا؟ کیا اس کو ایک چھوٹے بچے کی طرح کہ جو ابھی بھی پیدا ہوا ہے ایسا بنایا تھا، یا وہ کوئی جوان آدمی تھا 17-18 سال کا، یا 20-25 سال کا، یا کوئی میچور آدمی تھا 40-45 سال کا؟ کتنی سال کی عمر میں اس کو بنایا؟ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ اگر اس کے لیے اس کی بیوی بھی تھی تو تقریباً وہ 20-25-30-35-40 سال کا تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو پھر اتنے بڑے پیغمبر کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خداوند تعالیٰ کی روح کی وجہ سے ایک پیغمبر بن گیا، ایک عارف کامل بن گیا، کلی اسما کا علم رکھتا تھا، معرفت رکھتا تھا، لیکن اپنے بچپن کے ایکسپیرئنس سے، جو ایک بچہ ایکسپیرئنس کرتا ہے اپنے بچپن کے زمانے میں، اس سے محروم رہا، اپنی ماں اور باپ کی محبت و شفقت سے محروم رہا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا عشق کیا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کی محبت اور یاری سے دور رہا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اس کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ یعنی کہ وہ اتنا بڑا پیغمبر ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں سے محروم رہا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک پیغمبر کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے چن لیا لوگوں میں سے، اس کو ان ساری چیزوں سے محروم رکھے، یعنی کہ اس کے علم اور اس کی معرفت سے دور رکھے، جبکہ عارف کامل کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ عارف کامل ہے، یعنی کہ ہر چیز کی معرفت رکھتا ہے، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچپن کے اندر وہ کیسا فیل کرتا ہوگا، ماں باپ کی محبت و شفقت کیسی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی یاری کیسی ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ حقیقت میں جب خداوند تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو بناؤں گا، یعنی کہ جب آدم کو پیدا کیا تو یہ اس کی جسمانی پیدائش نہیں بلکہ اس کی روحانی پیدائش کی بات ہو رہی تھی۔ دنیا مانے تو وہ اپنے ہی ماں باپ کا بیٹا تھا، ایک کھیروت تھا، ایک جوان آدمی تھا، جس کو اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے پیغمبر، انبیاء و اولیاء اور امامان پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی ماں سے ہی وہ پیدا ہو گیا تھا، مگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک جسمانی پیدائش وہ ہر ایک انسان پاتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا بے ایمان، مسلمان ہو یا کافر، اسماعیلی ہو یا نان اسماعیلی، ہر آدمی اس دنیا میں اپنی ماں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت نہیں، اہمیت اس بات کی ہے، یعنی کہ توجہ اس بات پہ دینی ہوتی ہے کہ جب ایک مومن امام کے فرمان پر چلتا ہوا حقیقی معنوں میں روحانیت کے اندر
امام کے روح کے ساتھ امام کے روح پھونکنے کی وجہ سے پیدا ہو جائے تب کہا جاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں پیدا ہو گیا، اور تب جا کر امام کے حکم سے فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ جائز ہوگا نہ کہ شرک، کیونکہ اس کے اندر خداوندی نور ہے۔ جسم تو انسان کا، مگر بباطن وہ اپنے اندر خداوندی نور رکھتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا۔ جس طرح سے اسی کہانی کے اندر ہے کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تب اس سے پہلے نہیں، تب تم تمام کے تمام سجدہ کرتے ہوئے اس کو گر پڑنا۔ اور اسی جسم کی وجہ سے ابلیس دھوکہ کھا گیا، کیونکہ وہ ایک جسم رکھتا تھا، وہ ایک غریب شخص تھا، ایک کھیروت تھا، وہ دھوکے میں آ گیا، اس کی آنکھوں نے اس کو دھوکہ دیا، کہا کہ یہ تو ایک مٹی کا پتلا ہے، یہ تو ایک انسان ہے، میں اس کو کیسا سجدہ کروں، یا میرے رب میں تو تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ تو کر۔ اس نے امام کی نافرمان برداری کی، اور آدم کے اندر جو نور تھا اس کو نہ پہچانا اور اس کو سجدہ نہ کر سکا، اس لیے اس کو راندا کیا گیا، اس کو امام کے دربار سے دور کیا گیا۔ امام کی قربت ہی جنت ہے، امام کی شناسی ہی جنت ہے، امام کی فرمان برداری ہی جنت ہے۔ تو آدم کو کہا گیا کہ چونکہ اب تم امام شناس ہو، اب چونکہ تمہارے اندر امام کی روح اور خداوند تعالیٰ کا نور ہے، تو اب تم اس باطنی عالم شخصی کی عقلانی جنت میں رہو۔ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر یعنی کہ جنت میں تشریف لے گئے تھے، سب سے اوپر کی جنت میں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بہت سارے جنت کے ناموں کے ساتھ 3 نام بہت ہی مشہور ہے۔ جنت النعیم جو سورہ 10 آیت نمبر 9 کے اندر ہے، جنت الفردوس جو 18 کی 107 کے اندر ہے، اور جنت الرضوان جو 3 کی 15 کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے جنت المتقین، جنت المومنین، جنت الاعمال وغیرہ وغیرہ کے ناموں سے بھی جنت کو پکارا گیا۔ اسی طرح سے معراج یعنی کہ سب سے اوپر کا آسمان جنت النعیم، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جسمانی طور پر اسی دنیا میں رہے، لیکن بباطن وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ جنت میں جا کے کیا انہوں نے دیدار کیا، انہوں نے عقل کل کو حاصل کیا، اس نے گوہر کو حاصل کیا، اور پھر دوبارہ اس دنیا میں لوٹ گئے۔ یہاں پر ہم کو یہ الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اب تم دوبارہ سے نیچے اتر جاؤ، لیکن ایکشن سے، ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں گئے اور پھر دوبارہ سے لوٹ کر ہمارے درمیان میں آئے، تاکہ ہمیں اس جنت کی بشارت دے سکے، اس جنت کا علم دے سکے، اور وہ علم اور وہ دیدار جو انہوں نے حاصل کیا وہ ہم تک پہنچا سکے۔ یہ امانت کے طور پر ان کے پاس تھا۔ اسی طرح سے آدم کو اس روحانی جنت میں رکھا گیا، اور اس جنت کے اندر اس کے ساتھ تمام لوگ، کون لوگ؟ جنہوں نے اس کی تابعداری کی تھی، جنہوں نے امام کا فرمان مان کر
اس کو سجدہ کیا تھا. اس میں وہ فرشتے بھی تھے جو انسی فرشتے تھے، یعنی کہ انسان تھے، اور وہ فرشتے بھی تھے جو اعلیٰ درجات رکھتے تھے، جنہوں نے بھی آدم کی اطاعت کی امام کے فرمان کے مطابق. ان سب کو اس جنت کے اندر رکھا گیا. اور جب یہاں پر مشاہدات، دیدار اور علم کا کام ختم ہوا تو پھر نیچے لوٹنے کے لیے حکم فرمایا گیا، تاکہ وہ نیچے آ کے لوگوں کو اس تجلیات کے بارے میں، دیدار کے بارے میں، علم کے بارے میں اس کی بشارت دے سکے. یعنی کہ حضرت نوح کا کوہ جودی یہی بات ہوگی، موسیٰ کا کوہ طور پر جانا اور بجلی کا چمکنا یہی بات ہوگا، ابراہیم کا مقام یہی بات ہوگا. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ علیحدہ علیحدہ ناموں سے اس اعلیٰ مقام کو پکارا گیا. یہاں پر حجاب کے طور پر خداوند تعالیٰ نے اس کو جنت کہا. تو یہاں پر آپ جنت کو سمجھ گئے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک شخص جو مومن ہے، امام کا فرمان بردار ہے، امام شناس ہے، عابد ہے، سالک ہے، عارف ہے، وہ تمام کے تمام بوقت یعنی کہ اس دنیا میں جسمانی طور پر بھی رہتے ہیں، اور وہ باطن جنت کے اندر یعنی کہ امام کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور امام کی قربت کو جنت کہا گیا. لیکن وہ پھر بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں کام کرتے ہیں. اور ایک فرمان کے مطابق سلطان مشان نے ہماری جانت سے فدا ہو فرمایا، یہ دنیا دوزخ کی مثال ہے. تو چونکہ وہ امام کی قربت میں تھے، اس دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے، تو کہا گیا کہ وہ جنت میں ہے. وہ کہا گیا کہ تم اس جنت میں رہو، اور یہ جنت جس میں سے تم جو چاہو کھاؤ پیو، یعنی کہ تمام چیزوں کو، علم کو، معرفت کو اور دیدار کو حاصل کرو. اس جنت میں کچھ ناممکن نہیں تھا، مگر ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کے لیے منع فرمایا جاتا ہے. جس طرح آدم کو کہا گیا کہ تم ہر چیز کو کھانا مگر اس چیز کے اوپر ہاتھ نہ لگانا، اس چیز کو مت کھانا. یعنی کہ دنیا میں کچھ چیزیں ممکن اور ناممکن ہوتی ہے، لیکن جنت کے اندر ہر چیز ممکن ہے. اسی لیے اس کو جنت فردوس کہتے ہیں. یعنی کہ جنت ممکنات، ہر چیز اس جنت میں ممکن ہے اور کوئی چیز ناممکن نہیں ہوگی. ایک آخری سوال کے ساتھ اس جواب کو ختم کریں گے اور اس شارٹ لیکچر یا ایکسپلینیشن کو ختم کریں گے. اگر ہم کہیں کہ آدم روحاً اس جنت میں گیا تھا، تو وہاں پر ایک جسمانی پھل یا جسمانی اناج یعنی کہ گندم کے دانے کی کیا ضرورت تھی اور ایپل کی کیا ضرورت تھی، جبکہ یہ دونوں چیزیں جسم کے لیے ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں جسم کی ضرورت ہے. روح کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے جنت ایک مثال تھی، ایک سمجھانا تھا، اس طرح سے یہ چیزیں بھی ایک مثال ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑے بڑے راز چھپائے ہوں خداوند تعالیٰ نے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ناحق کے سامنے نہیں کھولنی ہوتی ہے. شاید خداوند تعالیٰ نے یعنی کہ اس زمانے کے امام حنید نے آدم سے یہ فرمایا تھا کہ تم جو ناحق ہو اس کو باطن کے بارے میں کچھ نہ بتانا.
اس کو قائم شناسی کے بارے میں کچھ نہ بتانا، ان کو اعلیٰ درجات کے بارے میں کچھ نہ بتانا، بس جتنا علم وہ سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی سمجھانا۔ اور اس درخت جو مثال ہے قرآن کے اندر، وہ امامت کے بارے میں ہے، اور امام کے شجرے کے بارے میں ہے، امامت کے اعلیٰ درجات کے بارے میں ہے۔ شاید اس بات سے روکا گیا تھا، لیکن جب اس کی بیوی یعنی کہ حوا نے، یہاں پر بیوی بھی ایک مثال ہے، ہمارے حدود دین کی کتاب میں اگر آپ جا کر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شوہر یا مرد ایک ٹیچر کی مثال پر ہوتا ہے، اور بیوی یا لڑکی اسٹوڈنٹ یا شاگرد کی مثال پر ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی شاگرد نے اصرار کیا، اس کی شاگرد تیار ہو گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پھل اب کھانا ہے، تو شاید آدم نے اس کو اعلیٰ درجات کے بارے میں بتایا، تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اب تم اور تمہارے شاگرد ان رازوں سے آگاہ ہو، تو اب جاؤ اور دنیا کے اندر اس علم کو پھیلاؤ، کیونکہ یہ سزا کے طور پر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر سزا ہوتی تو خداوند تعالیٰ آدم کو کیوں اور اس میں اعظم کا انعام فرماتے ہیں، ضرور یہ ریوارڈ تھا، لیکن اس کو حجاب کے طور پر چھپا کر رکھا گیا تاکہ جو علم والے ہیں اس بات کو سمجھ لیں، اس کی تعویلات تک پہنچ جائے، جو ناحق ہو اور جو اہل ظاہر ہو، جو امام کے بغیر ہو، وہ اس کے اندر الجھ کر رہ جائیں۔ انشاءاللہ ہم اسماعیلی امام کے ساتھ ہے، امام کے نور کے ساتھ ہے، امام کی ہدایت کے ساتھ ہے، تو یہ ہمارے لیے آسان ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت نوازش کہ آپ نے ایسے اعلیٰ اور عمدہ سوالات کو پوچھا۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔